بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دین الجف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور جانوروں کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن و سلوک کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اس واقعے کو سن کر انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو دیہاتی کو دیکھا جس نے ایک مادہ ہرن کو رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس ہرن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ قید میں تھی اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرن کے قریب پہنچے تو ہرن بول پڑی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ہرن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مادہ ہرن ہوں، مجھے اسی شکاری نے پکڑا ہے، میں دودھ پلانے والی ماں ہوں، میرے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ وہ ہرن کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری بدو سے فرمایا، کیا تم اسے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر سکتے ہو تاکہ یہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے؟ شکاری ادب سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ضامن ہوں تو میں اس ہرن کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں ضامن ہوں کہ یہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ہرن کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ہرن بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئے۔ وہ بدو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے رہے اور اس ہرن کا انتظار کرتے رہے۔ ناظرین، بدو حیرت سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہرنی واپس آ گئی۔ وہ اپنے وعدے پر قائم رہی۔ اس نے آ کر خود کو اسی جگہ کھڑا کر لیا جس جگہ شکاری نے اسے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت شکاری کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بدو رونے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی وفاداری انسانوں میں نہیں رہی، یہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وعدہ نبھاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ہرن کو اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مخلوق سے محبت بہت زیادہ تھی، چاہے انسان ہو یا جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہت محبت کرتے۔ ہرن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے دکھوں کو بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بد نصیب انسان اور وفادار جانور میں کیا فرق ہے؟ بد نصیب انسان جھوٹ بول جاتے ہیں مگر وفادار جانور وعدہ نبھاتے ہیں۔ اسلام میں جانوروں پر ظلم و ستم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق کے لیے سراپا رحمت تھے۔ جانور، درخت، پتھر سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ ناظرین، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، اور اگر یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو اس کا اندازہ، اس کی شدت اور اس کا اثر انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے بلکہ جانوروں، پرندوں، درختوں اور کائنات کی ہر مخلوق کے لیے سراپا رحمت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو اپنی امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جسے اس نے دنیا میں مانگا، لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رحم دل بنا، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں ان کی امت ہونے کا حق ادا کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔